سلام على آل یاسین۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہدویت جاری و ساری ہے۔ جناب فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ سمیعت ابا جعفر علیہ السلام کہ میں نے اللہ کے علم کے باقر یعنی مولا باقر العلوم علیہ السلام سے سنا، من مات ولیس لہ امام۔ دیکھیں یہ من موصولہ ہے، اور من موصولہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے زمان و مکان کے لحاظ سے، یعنی جس زمانے کا جو شخص بھی دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ولیس لہ امام، اور لیکن اس کا اللہ کی جانب سے کوئی امام برحق نہیں ہے، تو مولا باقر العلوم یعنی پانچویں مولا فرماتے ہیں فمیتتہ میتۃ جاہلیت، تو پس وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کی جو موت ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ تو آخر وہ کون ہے اللہ کی جانب سے امام برحق، یعنی وہ آئمہ الہی کہ جن کی بارگاہ میں آنے سے، کہ جن کو پہچاننے کے بعد انسان جاہلیت کی موت سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حدیث ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مولا باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما نزلت هذه الآیات یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 یہ آیت نازل ہوئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بروز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو تب قال المسلمون یا رسول اللہ، تو مسلمان اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آلستا امام الناس کلہم اجمعین، کیا آپ پوری بشریت کے لیے امام نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، کہ میں پوری بشریت کے لیے اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں، ولیکن سیکون من بعد ائمۃ من اللہ من اہل بیتی، ان قریب میرے بعد اللہ کی جانب سے پوری خلقت پر پوری بشریت کے لیے امام برحق آئیں گے، امام برحق اللہ انہیں نصب کرے گا۔ اب سوال یہی سے پیدا ہوتا ہے، آخر وہ کون سے ائمہ برحق ہیں کہ جو پوری بشریت کے لیے اللہ کی جانب سے امام برحق نصب ہوں گے، یعنی ان کی جو امامت ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہوگی، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ حدیث بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کتاب غیبت نعمانی باب نمبر 7 کی تیسری حدیث ہے کہ جو مولا صادق علیہ السلام سے نقل ہے، اس میں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی اسماء گرامی کو مولا صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الوصیۃ نزلت من السماء، کہ ایک وصیت آسمان سے یعنی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاباً مختوماً، کہ جو مکتوب نامہ تھا اور اس مہر شدہ تھا، اس پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ لم ينزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب مختوم الا الوصیۃ، لیکن یہ تنہا ایسا وصیت نامہ تھا جو اس شکل میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس شکل جیسا اس طرح کا کبھی بھی کوئی وصیت نامہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا۔ وہ تھا کیا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذہ وصیتک فی امتک الی اہل بیتک، یہ ایک وصیت نامہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے اور آپ کی اہل بیت کے بارے میں ہے کہ جو آپ کی امت میں نافذ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا جبرائیل ایو اہل بیتی، یہ تو بتاؤ کہ میرے اہل بیت سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں میری اہل بیت سے؟ تو تب جناب جبرائیل نے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کو بیان کیا، کیونکہ آج نوجوان سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء ہوں گے، ان کے 12 نمائندے ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، لیکن وہ جانشین کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ کیونکہ کافی اختلافات ہیں مذہب تشیع کے نزدیک، وہ 12 خلفاء کے اسماء گرامی اور ہیں، لیکن دیگر جو مذاہب ہیں وہ اور نام شمار کرتے ہیں۔ وَقَانَ عَلَيْهَا خَوَاتِمُ، یہ جو مکتوب نامہ آیا تھا اس پر کافی خواتم تھے، مہریں تھی۔ فَفَاتَحَ عَلِيٌّ علیہ السلام الخاتم الاول، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلی مہر کو کھولا۔ مَذَا لِمَا أُمِرَ فِيهِ،
اور جو کچھ اس مکتوب نامے میں لکھا ہوا تھا، اس وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اسی مکتوب نامے یعنی وصیت نامے کے مطابق عمل کیا، اور اسی سے کئی اشکالات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بعض سوال کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں کہ بھئی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعد از پیغمبر کیوں اپنا دفاع نہیں کیا، جبکہ خود مولا کائنات اللہ کی تلوار کے صاحب ہیں، یعنی صاحب ذوالفقار ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں انا سیف اللہ علی اعدائہ، کہ میں دشمنان الہی پر اللہ کی تلوار ہوں، یعنی سیف الہی ہوں، اور مومنین پر اللہ کی رحمت ہوں۔ جب یہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے، اور اس قدر بہادر شجاع، لیکن اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ دراصل اسی وصیت نامے کے مطابق مولا کائنات علیہ السلام نے عمل کیا۔ مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ثم فتح الحسن علیہ السلام خاتم ثانیہ، پھر مولا امام حسن علیہ السلام نے دوسری مہر کو کھولا، وَمَذَا لِمَا أُمِرَ بِهِ، پھر مولا حسن علیہ السلام نے اسی وصیت نامے کے مطابق عمل کیا۔ فتح الحسین علیہ السلام الخاتم الثالثہ، پھر مولا امام حسین علیہ السلام نے تیسری مہر کو کھولا، فوجد فیہ ان قاتل، کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اس وصیت نامے کو کھولا، اس میں پایا کیا لکھا ہوا تھا کہ ان قاتل، کیا مقاتلہ کریں، آپ قیام کریں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ففعل، اسی کے مطابق عمل کیا۔ دافعہا الی علی بن الحسین، پھر مولا امام حسین علیہ السلام نے اسی وصیت نامے کو مولا امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا۔ پھر مولا امام سجاد علیہ السلام نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وصیت نامے کو کھولا کہ اس میں لکھا ہوا تھا وجد فیہ ان اترک واسمت، کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اس حدیث میں مولا امام سجاد علیہ السلام کے لیے واسمت یعنی سامتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خاموش رہیں۔ دیکھیں لفظ سکوت، اس کا معنی بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، سامتا یعنی سموت، سامت، اس کا معنی بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لفظ سکوت جب استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ویسے ہی خاموش رہنا ہے، سکوت اختیار کرنا ہے، لیکن جب لفظ سامت استعمال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کے زیر تحت یعنی حکمت کے زیر تحت خاموش رہنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کو بھی سامت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کچھ مصلحت ہے جس وجہ سے یہ قرآن خاموش ہے۔ ثم دافعہا الی محمد ابن علی، پھر اسی وصیت نامے کو مولا سجاد نے مولا امام باقر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ فتح الخاتم الخامسہ، پھر مولا امام باقر علیہ السلام نے اس پانچویں مہر کو کھولا، اور جو کچھ بھی کرنا تھا اسی کے مطابق عمل کیا۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے اس وصیت نامے کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کی تفسیر کریں، علم الہی کو پوری کائنات میں پھیلا دیں۔ ثم دافعہا الی الذی یلیہ، پھر یہ مولا باقر علیہ السلام نے مولا صادق علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اب مولا صادق علیہ السلام خود حدیث بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر میرے بابا نے یعنی مولا باقر علیہ السلام نے اس کے حوالے کیا جو ان کے بعد آئے گا۔ راوی کہتا ہے وَأَنْتَ ہوا، کیا آپ وہ نہیں ہیں کہ جو مولا باقر علیہ السلام کے بعد امام برحق ہیں پوری امت پر، پوری بشریت پر؟ تو مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مَا بِكَ فِي هَذَا، تمہیں کیا لگے اس بات سے کہ وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ تقیہ کا عالم تھا۔ مولا صادق علیہ السلام نے تقیہ کیا، مطلب نام انا ہوا۔ مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہاں خدا، ہاں میں وہی ہوں جو اپنے بابا کے بعد پوری بشریت پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا خلیفہ ہوں، چھٹا جانشین ہوں۔ پھر راوی کہتا ہے عدد علیہ اسنا عشرہ اسمن، راوی کہتا ہے مولا صادق علیہ السلام نے میرے سامنے 12 اسم گرامی شمار کیے۔ مولا صادق علیہ السلام کے بعد جو 7ویں امام ہے امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امام رضا، اور اسی طرح آخری امام امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ اور آخری جانشین ہیں، یعنی خاتم الاوصیاء ہیں۔ اور آج پوری کائنات کو جس امام کی جانب بڑھنا ہے تاکہ وہ مرگ جاہلیت سے محفوظ رہیں، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہے۔ کیوں بڑھنا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب الزمان الأجل